بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو دیکھنے والے معزز ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کو اس وقت بہت زیادہ پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ ان پر مختلف بیانات کے ذریعے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ یا تو وہ فل کورٹ بینچ بنا دیں یا پھر وہ خود مستعفی ہو جائیں۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ نے ایک ٹویٹ کیا کہ چیف جسٹس صاحب یا تو فل کورٹ بینچ بنا دیں اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو وہ ریزائن کر دیں۔ اور کل جو سپریم کورٹ کے باہر رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس کی اور سپریم کورٹ کے باہر ججز پر تنقید کی، خاص طور پر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال پر خاص تنقید کی اور کہا کہ 3 رکنی بینچ جو بنا ہے اس بینچ پر چیف جسٹس آف پاکستان کے اپنے ججز ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو ان کے فیصلے کو کون مانے گا؟ مطلب یہ کہ نون لیگ نے یہ صاف صاف کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان آپ کا فیصلہ ہم نے نہیں ماننا، چاہے وہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین دیکھیں، یہ نون لیگ کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ 1997 میں بھی نون لیگ نے ایسا ہی عدالتی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی تھی اور جسٹس سجاد علی شاہ کی عدالت پر چڑھائی کرتی تھی اور جسٹس سجاد علی شاہ کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور پھر وہی کردار، وہی مقاصد، وہی لوگ 1997 کا ایک اسکرپٹ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے۔ اور اب اس ملک کی سیاست کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہیں، لیکن یہ لوگ ملک کو بخشنے کو تیار نہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال جب ان کی باتوں میں نہیں آئے، ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا اور انہوں نے آئین و قانون کے لیے سٹینڈ لے لیا، تو اب نون لیگ عمر عطا بندیال کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان کے 3 رکنی بینچ کی اہلیت پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اور اب باقاعدہ طور پر ایک کمپین چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا پر سٹارٹ کر دی گئی ہے، اور پاکستان مین سٹریم میڈیا کے بہت سارے صحافی حضرات بھی اس کمپین کا حصہ ہیں، اور وہ بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اور جو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف ایک کمپین رن ہو رہی ہے، جس کو ہم لوگ بھی سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا ایک بھرپور پریشر انڈر دا ٹیبل آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کے لیے فل کورٹ بینچ بنائیں، نہیں تو آپ کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان اٹھائے جائیں گے۔ باقاعدہ طور پر یہ لوگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو دھمکیاں لگانے پر آ چکے ہیں، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان اپنے موقف پر اور اس کیس کے حوالے سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جسٹس جمال مندوخیل آخرکار بینچ سے علیحدہ ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے اختلافی نوٹ کے فیصلے کو بنیاد بنا کر یہ فیصلہ لیا، اور میرے خیال میں یہ انہوں نے ایک اچھا قدم لیا ہے، اور ویسے بھی ان کی بینچ میں موجود رہنے کی کوئی بھی منطق باقی نہیں بچی تھی۔ اور اب روزانہ کی بنیاد پر ایک نیا تماشا جو مندوخیل صاحب کے بیانات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوتا تھا، کم سے کم وہ ختم ہو جائے گا۔ اور آج کی کارروائی جب شروع ہوئی تو چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو جسٹس جمال مندوخیل نے کیس کو سننے سے انکار کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ جسٹس فیض عیسیٰ کے ڈیسیژن کے بعد 1843 کے تحت اس کیس کی کارروائی آگے نہیں چل سکتی، اور انہوں نے مزید کہا کہ میں اس بینچ میں مس فٹ ہوں، اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے پر رحم کرے۔ اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل کے جانے کے بعد یہ 3 رکنی بینچ ہی سماعت کو آگے لے کر چلے گا اور کیس کا فیصلہ سنائے گا۔ اور جب پی ڈی ایم کو یہ پتا چلا کہ عمر عطا بندیال نے آج پھر بینچ ٹوٹنے کے بعد 3 رکنی بینچ کو ہی آگے سماعت کے لیے راضی کیا ہے، تو فوراً رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب نے سپریم کورٹ کے باہر ہی عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے 3 رکنی بینچ پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دی اور 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا۔ اور رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ امید ہے سپریم کورٹ انصاف کرے گی، لیکن 3 رکنی بینچ سے انصاف ملتا دکھائی نہیں دے رہا۔ لاء منسٹر نذیر تارڑ صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر 3 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا تو اس پر سوالات اٹھیں گے۔ عدالت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور سب سے پہلے ان کو اپنے گھر کو درست کرنا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ عمر عطا بندیال صاحب کو ہر طرح سے اندر اور باہر دونوں سائڈ سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو اختلافی نوٹ جاری کیا گیا ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے، تو اس ساری سچویشن میں مسلم لیگ نون بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس تقسیم کے پیچھے بھی پی ڈی ایم کافی حد تک ذمہ دار بھی ہے
اور میرے خیال میں سپریم کورٹ میں اس بغاوت کے لیے انہوں نے کافی محنت بھی کی ہے۔ حالانکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کیس پر ایک میجورٹی ورڈکٹ آیا تھا جس میں 5 کے 5 ججز نے سگنیچر کیے تھے اور مانا تھا کہ یہ 3-2 کا فیصلہ ہے، لیکن بعد میں انہی میں سے 2 ججز نے اختلافی نوٹ نکال دیا اور کہا کہ نہیں جی یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے۔ اور اختلافی نوٹ دینے والے ججز سے پہلے جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے وہ پی ڈی ایم کے لاء منسٹر نذیر تارڑ تھے، اور ایسا معلوم پڑ رہا ہے کہ جیسے پی ڈی ایم حکومت کے بیانیے کو ججز حضرات کے اختلافی نوٹ میں ہو بہو چھاپا گیا ہے اور اس کو ایک قانونی بحث کی شکل دے دی گئی ہے، اور پی ڈی ایم حکومت سیاسی طور پر اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ اور اس حد تک اختلاف پایا جاتا ہے کہ اگر فل کورٹ اس کیس کو لے کر بنتا ہے تو پھر ایک نیکسٹ لیول کا تماشا اس پوری قوم کے سامنے لگ جائے گا۔ اور ابھی اس 5 رکنی بینچ کو لے کر ہی اتنا ڈرامہ ہوا ہے جس میں پہلے 7 ججز بینچ میں شامل تھے، 2 نے ریفیوز کر دیا اور پھر کیس کنٹروورشل ہو گیا، اور آگے پھر جسٹس امین الدین علیحدہ ہوئے اور پھر کنٹروورشل ہو گیا، اور پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس مندوخیل صاحب کا اختلافی نوٹ سامنے آ گیا اور کیس کی سنوائی مزید متنازع ہو گئی۔ اور آپ اندازہ کریں کہ 2 جونیئر ججز صاحبان جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین نے فیصلہ سنا دیا کہ ملک کے سینئر ترین جج اور چیف جسٹس آف پاکستان 1843 کے تحت اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتے۔ مطلب اس کیس کو ہر طرح سے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جاتی رہی، بیرونی انداز سے بھی اور اندرونی انداز سے بھی، جس پر پی ڈی ایم کو بھی کھل کر کھیلنے کا موقع فراہم کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ نے آج یہ سرکولر جاری کیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کا فیصلہ دیگر بینچز پر لاگو نہیں ہوتا، یعنی کہ 1843 میں باقی جو معاملات سنے جا رہے ہیں وہ ویسے ہی سنے جائیں گے، اور ان کا فیصلہ ان کی ذاتی حد تک تھا۔ اور کیس پروسیڈنگ میں سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری دفاع کو نیکسٹ پروسیڈنگ میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ نہ تو ان کے پاس پیسے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس سیکورٹی ہے الیکشنز کروانے کے لیے، تو سیکرٹری دفاع اور سیکرٹری خزانہ کو طلب کر کے سپریم کورٹ ان سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس الیکشن کروانے کے پیسے کیوں نہیں ہیں اور سیکورٹی کیوں نہیں دے سکتے، جس کا ان کو ایک مطمئن کرنے والا جواب دینا ہوگا، کیونکہ یہی وہ 2 وجوہات ہیں جس کی بنا پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشنز کو اکتوبر تک ملتوی کر دیا ہے۔ ناظرین، پاکستان کی سپریم کورٹ کو متنازع بنانا، اختلافی نوٹ سے پہلے ہی اختلافی نوٹ کے آبجیکشنز پریس کانفرنس میں بتانا، سپریم کورٹ کے باہر آ کر چیف جسٹس آف پاکستان کی کریڈیبلٹی پر انگلیاں اٹھانا، یہ سب کچھ اسی پلاننگ کا حصہ ہے جو یہ لوگ عدلیہ کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے نواز شریف کے پاکستان آنے تک اور ان کی نااہلی نل اینڈ وائڈ ہونے تک الیکشنز کو روکا جا سکے اور الیکشن کو اکتوبر سے پہلے نہ ہونے دیا جائے۔ اس معاملے میں عمران خان صاحب کی طرف سے مکمل تو نہیں لیکن کافی حد تک خاموشی دیکھی گئی ہے، اور اس خاموشی کی وجہ کیا ہے اس کا آنے والے دنوں میں بھی پتہ چل جائے گا۔ اور یہ بھی بریکنگ نیوز ہے کہ نواز شریف اب پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہونے کے لیے تیار ہیں اور ان کے دل کی بیماری بھی عنقریب ٹھیک ہونے والی ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔